السلام علیکم، میرا نام شہزاد ہے۔ یہ واقعہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں یہ پاکستان میں لاہور کے ایک پرانے سرکاری ہاسپٹل کا ہے، جسے لوگ مشہور ترین اور پرانی جگہ مانتے ہیں، لیکن معذرت کے ساتھ میں آپ کو یہ جگہ کا نام نہیں بتا سکتا۔ میری زندگی میں بہت سی عجیب و غریب اور روحانی چیزیں ہو چکی ہیں، چاہے وہ میری ذاتی زندگی ہو یا کسی سے سننے کو ملے۔ میں لگ بھگ 10 سال تک ایک سرجری ٹیکنیشین رہا ہوں، اور انہی سالوں میں نے بہت کچھ دیکھا جو سمجھ سے باہر تھا۔ میں 4 سال تک ایک نان پروفٹ اسلامک ہاسپٹل میں کام کرتا رہا۔ جب میں پہلی دفعہ آپریشن تھیٹر کے ڈپارٹمنٹ آیا تو وہاں پرانے کافی سٹاف ممبرز مجھے عجیب و غریب کہانیاں سنانے لگے۔ 2 سٹاف ممبر جو وہاں بہت پرانے تھے، ہم انہیں اس کہانی میں فریحہ اور سمینہ کہہ کر پکارتے ہیں۔ انہوں نے مجھ سے ایک نرس کا ذکر کیا جو کبھی اس ہاسپٹل میں سرجیکل ٹیکنیشین ہوا کرتی تھی۔ ان کا نام مریم تھا۔ یہ وہ دور تھا جب ہاسپٹل کا کام اسلامک طریقے سے چلا کرتا تھا اور زیادہ تر سٹاف میں نرس ہوا کرتی تھی۔ مریم بہت سخت مزاج اور قواعد کی پابند تھی، ان سے کوئی غلطی برداشت نہیں ہوتی تھی۔ سمینہ نے صرف ان کے بارے میں سن رکھا تھا، لیکن فریحہ نے ان کے ساتھ کام کیا تھا کئی سالوں پہلے۔ فریحہ مجھے بتاتی ہے کہ کیسے انہوں نے کئی بار مریم کی آواز سنی ہے آپریشن تھیٹر میں، جبکہ وہ تو کب کی اس دنیا سے جا چکی تھی۔ میں ایک شکی مزاج انسان ہوں، تو میں نے سوچا کہ یہ صرف نئے بندے کو ڈرانے کا طریقہ ہے، مگر یہ سب صرف کہنے کی بات نہیں تھی۔ ایک رات جب میں رات کی شفٹ پر تھا، میں آپریشن تھیٹر کی سپلائی روم میں سامان رکھ رہا تھا، تب مجھے کسی کے قدموں کی آواز سنائی دی، جیسے کوئی اونچی ہیل والی جوتی پہنے چل رہا ہو، وہ بھی صاف صاف فرش پر۔ وہ آواز بالکل صاف تھی، جیسے کوئی فرش پر چل رہا ہو۔ میں نے سوچا کہ یہ ضرور کوئی مذاق کر رہا ہوگا۔ میں نے ارادہ بنایا کہ جھٹ سے باہر نکل کر پکڑ لوں جو بھی یہ پرینک یا مذاق میرے ساتھ کوئی بھی کر رہا ہے۔ پر جب میں فوراً ہال وے میں آیا، وہاں کوئی نہیں تھا، نہ کوئی دروازہ ہل رہا تھا، نہ کوئی آواز، بس صرف ایک خاموشی تھی وہاں پر۔ یہ پہلی بار ہوا تھا، اس لیے میں نے زیادہ توجہ نہیں دی اس کی طرف، مگر دھیرے دھیرے ایسے واقعات بڑھنے لگے۔ پھر کافی نئے سٹاف ممبر بھی آئے اور فریحہ اور سمینہ ان کو ٹریننگ دے رہی تھی۔ ایک بار تو ایک نئے ممبر کے سامنے ایک انجیکشن صرف ہوا میں اچھلا اور پھر نیچے گر گیا۔ یہ سن کر مجھے پہلی دفعہ یقین آیا کہ یہ سب مذاق نہیں تھا۔ جب کافی سٹاف ممبرز نے مجھ سے یہ بات شیئر کی تو یہ سن کر مجھے پہلی دفعہ یقین آیا کہ یہ سب مذاق نہیں ہے۔ میرا اپنا بھی عجیب چیزیں دیکھنے کا سلسلہ جاری رہا۔ وہ قدموں کی آواز اور دھیمی دھیمی سرگوشیاں، جیسے کوئی کہیں قریب بیٹھا فضول باتیں کر رہا ہو، یہ سب چیزیں ہاسپٹل کے کافی سٹاف ممبرز نے محسوس کی تھیں۔ ایک رات تقریباً 2:30 پر جب میں آپریشن تھیٹر کی سپلائی لانے گیا، وہاں انٹر کرتے ہی ایک عجیب سا اور بہت بھاری سا محسوس ہونے لگا، جیسے کوئی چیز میری طرف گھور رہی ہو۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ جب میں نے اوپر دیکھا تو یقیناً مجھے اوپر کوئی نظر آئے گا، اور جب میں نے ہمت کر کے اوپر دیکھا تو ایک سیاہ دھواں جیسا سایہ چھت سے لٹکا محسوس ہوا۔ پہلے مجھے لگا کہ شاید کسی چیز میں آگ لگی ہو، مگر کوئی دھواں یا جلن کی اسمیل نہیں تھی۔ تب مجھے سمجھ آیا کہ یہ کوئی بری چیز ہے، اور اگر میں نے فوراً کچھ نہیں کیا تو یہ بھی خطرناک ہو سکتی ہے۔ یہ سیاہ دھواں دھیرے دھیرے نیچے میری طرف گرنے لگا۔ میں نے فوراً اپنی جگہ پر کھڑے ہو کر قرآن کی آیتیں پڑھنا شروع کر دیں۔ جیسے ہی میں نے سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھی، وہ دھواں ایک دم رک گیا اور دھیرے دھیرے واپس اوپر کسی کارنر میں چلا گیا۔ اس وقت ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی پرانی فلم کو ریورس میں چلا دیا ہو۔ جب یہ چیز غائب ہوئی تو میں نے فوراً بھاگنا شروع کر دیا اور میں فوراً وہاں سے نکل گیا۔ اس دن مجھے یقین ہو گیا کہ جو بھی تھا وہ مریم نہیں تھی، وہ شاید کوئی اور ہی تھا۔ مریم جو کہ ایک اچھی عورت تھی جو صرف لوگوں کی مدد کرنا چاہتی تھی، مگر یہ جو بھی تھا یہ کچھ اور ہی تھا، اور اس کی نیت اچھی نہیں تھی۔ آج تک میں نے یہ بات کسی سے نہیں کی، نہ کسی دوست سے، نہ کسی گھر والے سے۔
مجھے اس وقت ڈر تھا کہ لوگ مجھے پاگل سمجھیں گے، مگر اب سوچتا ہوں کہ اسے چھپانے کا کیا فائدہ تھا۔ جو کچھ دیکھا وہ دیکھا، آج بتا رہا ہوں، شاید کوئی اور بھی ایسے کچھ محسوس کر چکا ہو۔ یہ تھا میرا واقعہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا۔ جی بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی۔ بڑھتے ہیں اپنی نیکسٹ سٹوری کی طرف۔ السلام علیکم، میرا نام پرویز ہے اور میں ایک سیکیورٹی گارڈ ہوں جو رات کے وقت ڈیوٹی کرتا ہوں۔ مجھے پیرانورمل چیزوں پر یقین نہیں ہے، یہ کہہ لیں کہ تھا، لیکن کچھ واقعات ایسے ہوئے جو سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے مجھے۔ میری نوکری یہ ہے کہ میں لاہور کے ایک پرانے گودام کے باہر رات کی شفٹ کرتا ہوں جو کہ جلنے کی وجہ سے خالی ہو چکی ہے۔ یہ گودام 1 مہینے پہلے آگ لگنے کی وجہ سے تباہ ہو گیا تھا اور مالک نے فیصلہ کیا تھا کہ اسے دوبارہ بنایا جائے، نہ کہ بس اسے اسی حالت میں ٹھیک کرا جائے۔ پچھلے 1 مہینے سے یہاں کچھ لوگ چھپ چھپ کے اندر جا رہے تھے، شاید مال لوٹنے یا صرف شرارت کرنے۔ مالک ان چیزوں سے پریشان تھا کیونکہ وہ بچا کچا سامان نکلوانے اور ڈیمولینیشن کے پیپر تیار کروانے میں مصروف تھا۔ ایک رات جب میں ڈیوٹی پر پہنچا تو دیکھا کہ گودام کے سائیڈ والے 2 دروازے اجڑ چکے تھے، یعنی اپنی جگہ سے ٹوٹ چکے تھے کہہ لیں۔ یہ دیکھ کر مجھے شک ہوا کہ کوئی اندر گھس چکا ہے۔ میں دھیرے سے اندر گیا تاکہ دیکھوں کوئی چور تو نہیں ہے۔ جیسے ہی میں گودام کے اندر چل رہا تھا مجھے محسوس ہونے لگا کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں 2 سال سے سیکیورٹی گارڈ ہوں اور اب تک کبھی اپنی بندوق نکالنے کی ضرورت نہیں پڑی تھی، لیکن اس رات میرا ہاتھ میری بندوق پر تھا۔ مجھے عجیب سی گھبراہٹ محسوس ہونے لگی اور ساتھ ہی مجھے ایک سردی کا احساس ہوا جو اس موسم میں بالکل عجیب تھی۔ اچانک پیچھے سے ایک زور کی آواز آئی۔ ایک ٹیمپریری لائٹ جو مالک نے لگوائی ہوئی تھی زور سے گر گئی تھی۔ میں نے فوراً مڑ کر دیکھا، ہاتھ اب بھی میری بندوق پر تھا۔ اس وقت مجھے سامنے 2 آنکھیں نظر آئیں جو اندھیرے میں مجھے گھور رہی تھیں۔ میں کچھ پل کے لیے جھجک گیا، لیکن اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے زور سے بولا، یہ پرائیویٹ پراپرٹی ہے، تمہیں یہاں سے جانا ہوگا۔ لیکن جو کچھ اس کے بعد ہوا وہ میری سوچ سے باہر تھا۔ وہ آنکھیں عجیب طریقے سے ہلنے لگیں۔ میں نے فلیش لائٹ آن کر کے دیکھا تو سامنے ایک لڑکی تھی، لیکن اس کا چہرہ عجیب تھا۔ وہ عجیب طریقے سے ہل رہی تھی جیسے کوئی مشین ہو۔ وہ آدھی دیوار کے پیچھے چھپی ہوئی تھی۔ میں ایک قدم آگے بڑھا اور پھر سے کہا، سنو، یہاں سے چلے جاؤ۔ میری آواز میں ہلکی سی کپکپی تھی، لیکن جو کچھ اس کے بعد ہوا اس نے مجھے بالکل ہلا کر رکھ دیا۔ وہ لڑکی اچانک اتنی زور سے چیخی کہ مجھے لگا میرے کان پھٹ جائیں گے۔ وہ چیخ اتنی خوفناک تھی کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اب مجھے سمجھ نہیں آیا کہ کیا کروں، بس میں پیچھے ہٹا اور جلدی سے باہر کی طرف بھاگا۔ جیسے ہی میں گودام کے دروازے کے باہر آیا وہ چیخ ایک دم بند ہو گئی۔ میں نے واپس اندر دیکھ کر چیخ کر کہا، اگر تم یہاں سے نہیں گئی تو میں پولیس کو بلا رہا ہوں، لیکن اندر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ میں نے فوراً اپنے فون سے لوکل پولیس کو کال کر دی۔ پولیس کچھ دیر بعد پہنچ گئی اور ہم گودام کا جائزہ لینے لگے، لیکن اب جو دیکھا اس نے مجھے اب اور زیادہ حیران کر دیا۔ جو ٹیمپریری لائٹ گر گئی تھی وہ واپس اپنی جگہ پر ٹھیک تھی، جیسے کبھی گری ہی نہ ہو، اور اندر کوئی بھی نہیں تھا۔ یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ وہ لڑکی میرے باہر آنے کے دوران نکل گئی ہو، کیونکہ میں دونوں ایگزٹس پوائنٹ دیکھ رہا تھا۔ پولیس نے جب مجھ سے اسٹیٹمنٹ لی اور میں اپنی گاڑی کی طرف چلا گیا تو بس ایک ہی بات کہہ سکتا ہوں، جو کچھ ہوا وہ یا تو ناممکن تھا یا پھر کسی سپر نیچرل چیز کا اثر تھا، اور اب میں بس انتظار کر رہا ہوں کہ یہ گودام جلدی سے ٹھیک ہو جائے۔ اور یاد رکھیں، ہر وقت ڈرنے کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے۔ یہ تھا میرا واقعہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا۔ جی بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی۔ بڑھتے ہیں اپنی نیکسٹ سٹوری کی طرف۔ السلام علیکم، میرا نام فیضان ہے۔ یہ کہانی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں یہ میرے والد کی دوست کی ہے۔
انہوں نے مجھے اجازت دی ہے کہ میں یہ کہانی شیئر کر سکوں۔ یہ واقعہ 2013 کی سردی کے موسم میں پاکستان کے خیبر پختونخوا میں ہوا ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب وہ اپنی نوکری سے چھٹی لے کر اپنے گاؤں واپس جا رہے تھے۔ دسمبر کا مہینہ تھا، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ وہ ایک لمبے سفر پر تھے اور اکیلے مسافر کا احساس انہیں اور زیادہ بے چین کر رہا تھا۔ انکل بہت تھکے ہوئے تھے، صبح سے سفر کر رہے تھے اور ابھی بھی کچھ گھنٹوں کا سفر باقی تھا۔ خیبر پختونخوا کے یہ راستے ویسے بھی مشکل ہوتے ہیں اور جب رات ہو تو یہ اور بھی زیادہ خوفناک محسوس ہوتے ہیں۔ ہر طرف صرف اندھیرا تھا اور چاند بھی ایک عجیب سی روشنی ڈال رہا تھا زمین پر۔ یہ سفر صرف لمبے ہونے کی وجہ سے نہیں بلکہ اکیلے ہونے کی وجہ سے بھی عجیب لگ رہا تھا۔ چلتے چلتے ان کی نظر ایک چھوٹی سی سڑک پر پڑی جو پہاڑوں کے درمیان سے گزرتی تھی۔ ایک ایسا شارٹ کٹ تھا جو ان کا سفر کم کر سکتا تھا۔ اندھیرا اور خوف کے باوجود انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اس راستے سے گزریں گے تاکہ جلدی گاؤں پہنچ سکیں، لیکن انہیں یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہی فیصلہ ان کی زندگی کا سب سے برا فیصلہ ثابت ہوگا۔ جو لوگ کبھی خیبر پختونخوا یا بلوچستان کے پہاڑی راستوں سے گزرے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ راستے دن کے اجالے میں خطرناک ہوتے ہیں، لیکن رات کے اندھیرے میں جب ہوا تیز چل رہی ہو تو اور بھی زیادہ خطرناک اور خوفناک محسوس ہوتے ہیں، اور ذرا سی بھی لاپرواہی گاڑی کو نیچے گہری کھائی میں گرا سکتی ہے۔ جب انہوں نے یہ شارٹ کٹ لیا انہوں نے فوراً محسوس کیا کہ یہ راستہ پہلے اتنا سنسان نہیں ہوا کرتا تھا۔ گاڑی چلاتے چلاتے انہوں نے محسوس کیا کہ ان کی گاڑی کے پیچھے شیشے کے باہر کوئی آدمی ان کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ پہلے تو انہیں سمجھ نہیں آیا کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ گاڑی تیز رفتاری سے چل رہی تھی اور یہ صرف ایک عام آدمی نہیں تھا، یہ ایک بوڑھا آدمی تھا جو عجیب سی چال سے گاڑی کے ساتھ ساتھ بھاگ رہا تھا۔ ان کا چہرہ صاف نہیں دکھ رہا تھا مگر اس کا عجیب سا انداز اور اس کی رفتار کچھ نارمل نہیں لگ رہی تھی۔ انکل کا دل تیز دھڑکنے لگا اور پہلے انہوں نے سوچا کہ شاید انہیں کوئی وہم ہوا ہے، لیکن جب انہوں نے ایک بار پھر پیچھے مڑ کر دیکھا تو ان کو وہی شخص پھر سے نظر آیا۔ اب کی بار اس کی چال پھر سے تیز ہو چکی تھی، لیکن سب سے عجیب بات یہ تھی کہ اس کے قدم زمین پر نہیں لگ رہے تھے، جیسے وہ ہوا میں تیرتا آ رہا ہو ان کے پاس۔ پھر انہوں نے ایک اور بڑی غلطی کی۔ گھبراہٹ میں انہوں نے گاڑی روکی، باہر نکلے اور دیکھنے کی کوشش کی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، لیکن جیسے ہی انہوں نے اپنی آنکھیں ادھر ادھر انہیں وہاں کچھ بھی نظر نہیں آیا، نہ کوئی آدمی، نہ کوئی نشان، نہ ہی زمین پر کسی کے قدم کے اثر۔ رات کی ٹھنڈی ہوا ان کے چہرے پر ٹکرائی اور انہیں محسوس ہوا کہ کوئی ان کے قریب ہے مگر نظر نہیں آ رہا۔ انکل نے سوچا شاید یہ سب ان کی تھکان کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اکیلے لمبا سفر کرنا، وہ بھی ٹھنڈی اور اندھیری رات میں، کسی بھی شخص کے ہوش پر اثر ڈال سکتا ہے۔ اس لیے انہوں نے اپنی آنکھیں مسلیں اور گہری سانس لے کر اس بات کو نظر انداز کر دیا، لیکن ان کے دل کے کسی کونے میں ایک عجیب سی بے چینی تھی، جیسے کچھ صحیح نہیں ہو رہا۔ پھر بھی انہوں نے خود کو سمجھایا کہ یہ صرف ان کا ذہن کا کھیل ہے۔ انہوں نے گاڑی کا دروازہ بند کیا، انجن سٹارٹ کیا اور پھر سے اپنی منزل کی طرف چل دیے، لیکن جیسے ہی انہوں نے ایکسیلریٹر دبایا گاڑی چلنی شروع ہوئی۔ ان کی نظر اچانک پچھلے شیشے پر پڑی۔ پہلے تو کچھ سمجھ نہیں آیا، لیکن جب انہوں نے دھیان سے دیکھا تو ان کی رگوں میں خون جمنے لگا۔ وہاں پچھلی سیٹ پر وہی بوڑھا آدمی بیٹھا ہوا تھا، بالکل چپ، بنا حرکت کیے، صرف انہیں گھور رہا تھا۔ اس کی آنکھیں عجیب سی تھی، جیسے ان میں کوئی گہرا راز چھپا ہو۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے ان کی روح اس سے باندھی جا رہی ہو۔ انکل کا دماغ ایک پل کے لیے بالکل سنسان ہو گیا، جیسے ان کی سوچنے کی صلاحیت ختم ہو گئی ہو۔ ان کا دل اتنا تیز دھڑک رہا تھا کہ لگ رہا تھا جیسے ابھی سینے سے نکل کر باہر آ جائے گا۔ ان کا پورا جسم ایک دم سے ٹھنڈا پڑ گیا تھا۔ گاڑی چل رہی تھی مگر ان کا دماغ فریز ہو چکا تھا۔ پھر اچانک انہیں محسوس ہوا کہ ان کی آنکھیں بند ہو رہی ہیں۔
آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور پھر انہیں کچھ یاد نہیں رہا۔ جب ہوش آیا تو وہ ایک عجیب جگہ پر تھے۔ سورج نکل چکا تھا، ہلکی ہلکی روشنی چاروں طرف پھیل چکی تھی، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور دور کہیں پرندے بول رہے تھے۔ انہوں نے اپنی آنکھیں مسلی اور چاروں طرف دیکھا۔ سب کچھ ٹھیک لگ رہا تھا، لیکن ایک چیز عجیب تھی۔ وہ بوڑھا آدمی غائب ہو چکا تھا، جیسے کبھی وہاں تھا ہی نہیں۔ لیکن سب سے زیادہ حیرانی کی بات یہ تھی کہ وہ زندہ تھا۔ یہ سوچ کر ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ وہ تو بے ہوشی کی حالت میں تھے اور یہ راستہ اتنا خطرناک تھا۔ ایک ذرا سی لاپرواہی بھی کسی بھی شخص کی جان لے سکتی تھی۔ تو پھر وہ کیسے سیف نکلے؟ اگر وہ نیند کی حالت میں ہوتے تو ان کی گاڑی کسی کھائی میں گر سکتی تھی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ کیا کوئی تھا جو ان کی حفاظت کر رہا تھا؟ جب وہ گھر پہنچے تو سب سے پہلے انہوں نے اپنی ماں کو یہ سب کچھ بتایا۔ ماں نے پہلے ہنس کر کہا، بیٹا رات کے اکیلے سفر ایسے ہی عجیب خیالات پیدا کر دیتے ہیں۔ لیکن جب انکل نے ان بوڑھے شخص کی تفصیل کا ذکر کیا تو ان کی شکل، ان کے کپڑے، ان کا عجیب سا طریقہ، تب ان کی ماں کا چہرہ ایک دم سے زرد پڑ گیا، جیسے ان کی رگوں میں خون جم گیا ہو۔ ماں بنا کچھ کہے فوراً ایک پرانی الماری کی طرف گئیں، اسے کھولا اور ایک تصویر نکالی جو پرانی اور زرد پڑ چکی تھی۔ انہوں نے یہ تصویر انکل کے ہاتھ میں دی اور پوچھا، کیا یہ وہی آدمی تھا؟ جب انکل نے تصویر دیکھی تو ان کا دل تھم سے رہ گیا، ہاتھ سے تصویر گرتے گرتے بچی۔ یہ بالکل وہی بوڑھا شخص تھا جو اس کی گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی ماں کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ بیٹا، یہ میرے والد ہیں، تمہارے نانا جی۔ وہ تمہاری پیدائش سے پہلے وفات پا گئے تھے۔ تم نے کبھی ان کی تصویر نہیں دیکھی؟ کیونکہ مجھے ان کی یاد دکھ دیتی تھی، اس لیے میں کبھی تصویر سامنے نہیں رکھتی تھی۔ یہ سن کر انکل ایک پل کے لیے بے ہوش ہونے والے تھے۔ انہوں نے اپنی ماں سے پوچھا، لیکن اگر نانا جی وفات پا چکے تھے تو پھر؟ ماں نے آنسو پوچھے اور کہا، مجھے لگتا ہے کہ تمہارے نانا تمہاری حفاظت کے لیے آئے تھے تاکہ تم کسی حادثے کا شکار نہ ہو جاؤ۔ تم اکیلے تھے، وہ تمہاری مدد کرنے آئے تھے۔ انکل جو کہ سائنس کو ماننے والے تھے، جو ہمیشہ لاجیکل ایکسپلینیشن تلاش کرتے تھے، اس دن ان کی سوچ ہمیشہ کے لیے بدل گئی۔ یہ واقعہ ان کے ذہن سے کبھی نہیں نکلے گا۔ انہیں یقین ہو گیا تھا کہ اس دنیا میں صرف جو ہم دیکھ سکتے ہیں وہی نہیں ہوتا، کچھ طاقتیں ایسی بھی ہیں جو ہمیشہ ہماری مدد کرتی ہیں، بس ہم انہیں محسوس نہیں کر سکتے۔ یہ تھا میرا ایک چھوٹا سا واقعہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا۔ جی بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی۔ السلام علیکم، میرا نام نعمان ہے۔ میں ہمیشہ سے ہی اپنے آپ کو ایک احتیاط اور سمجھداری سے کام لینے والا سمجھتا تھا۔ چھوٹی سی بستی میں پلا بڑھا جہاں ہر کوئی ایک دوسرے کا جانتا تھا۔ وہاں بہت سی کہانیاں سنی تھی کہ کیسے چھوٹی سی لاپرواہی بھی کس قدر بڑا نقصان کر سکتی ہے۔ جب نوکری کے لیے بڑے شہر شفٹ ہوا تو سمجھداری اور احتیاط کا رخ اپنے ساتھ لے آیا۔ میں ہمیشہ اپنے ارد گرد کا خیال رکھتا، کہیں زیادہ شور اور لوگوں سے بھرے ہوئے ہجوم والی جگہوں سے رات میں دور رہتا اور ہر وقت ہوشیار رہتا۔ لیکن یہ سب مجھے اس رات کے لیے تیار نہیں کر سکا جب مجھے ایک رائڈ شیئر لینی پڑی۔ آفس میں وہ دن کافی لمبا تھا جب آپ آفس میں کافی دیر تک کام کرتے ہو، وینڈنگ مشین سے سنیکس کھاتے ہو اور اسکرین کو تب تک گھورتے رہتے ہو جب تک آنکھوں میں جلن محسوس نہ ہو۔ جب فائنلی آفس سے نکلنے کا وقت آیا تو رات کافی ہو گئی تھی۔ اتنا تھکا تھا کہ پبلک ٹرانسپورٹ کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ میں نے ایک آن لائن ایپ سے رائڈ بک کی۔ ایپ نے مجھے ایک ڈرائیور کنیکٹ کیا جس کا نام احمد تھا۔ ریٹنگ ٹھیک تھی اور پروفائل پکچر ایک عام سی تھی، ایک میڈل ایجڈ آدمی کی، چھوٹے بال اور چشمہ لگائے ہوئے۔ گاڑی کے آنے کا وقت صرف 3 منٹ کا تھا، اس لیے میں نے آفس کے لوبی میں ہی انتظار کیا۔
جب ایپ نے نوٹیفائی کیا کہ ڈرائیور آ گیا ہے تو میں باہر نکلا۔ سلور کلر کی آلٹو فٹ پاتھ کے پاس کھڑی ہوئی تھی، لائسنس پلیٹ بھی میچ کر گئی، اور ڈرائیور نے ہاتھ ہلا کے اشارہ کیا۔ میں پیچھے والی سیٹ پر بیٹھ گیا، ہلکے سے سلام کیا۔ گاڑی میں ہلکی سی پرانی کافی کی بو تھی اور ریڈیو پر ہلکی سی میوزک چل رہی تھی۔ ڈرائیور نے پولائٹلی طور پر پوچھا، آپ کا دن کیسا رہا اور کیا اے سی ٹھیک ہے؟ میں نے چپ چاپ چھوٹی سی ہاں میں جواب دیا۔ اتنا تھکا تھا کہ بات کرنے کا من نہیں کر رہا تھا، صرف گھر جانا چاہتا تھا اور اس دن کو بھولنا چاہتا تھا۔ مجھے نہیں پتہ چلا کہ رائڈ کو چلتے ہوئے کب 15 منٹ ہو گئے، لیکن کچھ عجیب لگنے لگا۔ ایپ نے ایک الگ روٹ دکھایا تھا، لیکن احمد ایک سائیڈ اسٹریٹس پر لے گیا۔ میں نے پہلے سوچا کہ ٹریفک سے بچ رہا ہوگا، لیکن جیسے جیسے ہم آگے بڑھے جگہ اجنبی لگنے لگی۔ شیشے سے باہر دیکھا لیکن اندھیرا تھا اور وہ جگہ کچھ زیادہ پہچاننے میں نہیں آ رہی تھی۔ یہ شارٹ کٹ ہے کیا؟ میں نے احمد سے پوچھا۔ احمد نے بغیر میری طرف دیکھے جواب دیا، ہاں، اس راستے پر کنسٹرکشن ہو رہی ہے، یہ راستے سے ویسے بھی ہم جلدی پہنچ جائیں گے۔ میں نے سر ہلایا لیکن بے چینی دل میں بڑھنے لگی۔ ایپ نے تو کنسٹرکشن کا کوئی ذکر نہیں کیا تھا۔ میں نے کچھ نہیں کہا، فون پر اپنا لوکیشن ٹریکر دیکھنے لگا۔ تب مجھے پتہ چلا کہ ہماری کار کا ڈوٹ کسی روڈ پر نہیں بلکہ ایک خالی گرے ایریا میں دکھ رہا تھا۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہونے لگی۔ مجھے لگتا ہے ایپ کنفیوز ہو گیا ہے، میں نے ہنسی میں کہا احمد کو۔ احمد چپ رہا، اس کے ہاتھ اسٹیئرنگ پر اور مضبوط ہو گئے۔ یہ تو میرے گھر کا راستہ نہیں لگتا، میں نے زیادہ زور سے کہا اس بار۔ میں نے ایک جگہ چھوٹی سی اسٹاپ لینی ہے اور اس جگہ سے جلدی ہی نکل جائیں گے، احمد نے کہا، لیکن اس کا لہجہ خوفناک تھا۔ یہاں سے واپس چلو، میں نے زور سے کہا۔ گاڑی رکی نہیں بلکہ ایک اور اندھیری گلی میں گھس گئی۔ گھبراہٹ میں سوچا کیا کروں، پولیس کو فون کروں یا چلتی گاڑی سے کود جاؤں؟ روکو گاڑی ورنہ پولیس کو بلا لوں گا۔ احمد نے گاڑی نہیں روکی بلکہ اور زیادہ تیز چلانے لگ گیا۔ میں نے زندگی بھر کا فیصلہ کر لیا۔ گاڑی کا لاک کھولا اور دروازے کو دھکا دیا اور روڈ پر کود گیا۔ زمین پر گرتے ہی ایک تیز درد کا جھٹکا لگا، لیکن گھبراہٹ کے زور پر میں فوراً کھڑا ہو گیا۔ میرے ہاتھوں اور پاؤں میں جلن ہو رہی تھی، لیکن میں اپنا فون مضبوطی سے پکڑ کے جنگل کی طرف بھاگ گیا۔ میرے پیچھے سے ٹائرز کے رکنے کی آواز آئی اور تھوڑی دیر بعد ڈرائیور کے دروازہ زور سے بند ہونے کی آواز بھی سنائی دی۔ احمد چیخ رہا تھا لیکن مجھے اس کے الفاظ سمجھ نہیں آئے۔ میں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، میں صرف بھاگتا رہا، درختوں کے بیچ سے گزر کر دل سے صرف ایک دعا کر رہا تھا کہ وہ میرے پیچھا نہ کرے۔ ہر قدم پر مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ ابھی مجھے پکڑ لے گا۔ گھبراہٹ اور تھکان دونوں مل کے مجھے توڑ رہے تھے، لیکن ہر قدم زندگی اور موت کا فیصلہ لگ رہا تھا۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے جب میں نے اپنے فون سے ایمرجنسی نمبر ملایا۔ میں مصیبت میں ہوں، میں نے ہانپتی سانس کے ساتھ آپریٹر کو بتایا۔ مجھے میرا رائڈ شیئر ڈرائیور فالو کر رہا ہے۔ آپریٹر نے مجھے لائن پر رکھا اور مجھے تسلی دینے کی کوشش کی اور پوچھا کہ میری لوکیشن کیا ہے۔ تبھی میں نے اس کو اپنی لوکیشن بتائی۔ میں ایک گرے ہوئے درخت کے پیچھے جا کے چھپ گیا، اپنی سانس سنبھالتے ہوئے کان لگائے سنتا رہا کہ احمد کی کوئی آواز آئے۔ چاروں طرف اندھیرا تھا، وہاں کی ہر ایک چیز بھیانک شکل کی لگ رہی تھی۔ آخر کار وہ جگہ خاموش تھی اور مجھے احمد کی آواز سنائی نہ دی۔ کتنا وقت گزر گیا مجھے یاد نہیں، ہر پل 1 گھنٹہ لگ رہا تھا، لیکن پھر دور سے پولیس کی ریڈ اور بلو لائٹ چمکتی نظر آئی۔ میرے دل نے ایک لمحے کے لیے دھڑکنا چھوڑ دیا۔ پولیس کی ہیڈ لائٹس نے جنگل کے اندھیرے کو روشن کر دیا اور میں اپنی جگہ سے بھاگ کر ان کی طرف گیا۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور میری آواز تو بالکل ہی بند ہونے والی تھی۔
پولیس نے مجھے سنبھالا، لیکن جب انہوں نے ایریا سرچ کیا تو نہ احمد ملا اور نہ اس کی کار کا کوئی نشان۔ اس رات میرے خواب خوف سے بھرے ہوئے تھے۔ اگلے دن میں نے رائڈ شیئر کمپنی سے کمپلین کی۔ انہوں نے مجھے کہا کہ جس ڈرائیور کا اکاؤنٹ مجھے اسائن کیا گیا تھا وہ احمد نہیں تھا۔ کسی نے میری رائڈ ریکویسٹ کو انٹرسیپٹ کیا اور اسی ماڈل کی کار لے کر مجھے پک کرنے آ گیا تھا۔ آج تک مجھے نہیں پتا کہ وہ شخص کیا چاہتا تھا، لیکن ایک بات مجھے ہمیشہ کے لیے سمجھ آ گئی۔ اب جب بھی میں کسی گاڑی میں بیٹھتا ہوں تو ہر ڈیٹیل کو 2 بار چیک کرتا ہوں۔ کیا پتا کون کتنی اچھی پلاننگ کے ساتھ آپ کا انتظار کر رہا ہو۔ یہ تھا میرا واقعہ جو میرے ساتھ ہوا۔ جی بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی۔ تو جی فرینڈز، یہ تھی آج کی سٹوریز۔ آپ کومنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ سٹوریز کیسی لگیں۔ اگر آپ کو یہ سٹوریز اچھی لگی ہوں تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیجیے تاکہ آگے آنے والی کہانیاں ویڈیوز آپ سے مس نہ ہوں۔ اپنا خیال رکھیں اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔